بالإله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده والذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين وعجزة نعته أوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته خلق ابتداء مخترا ولا مشيئة اخترام ثم سلك بهم طريق إرادة وبعثهم على سبيل محبة والصلاة والسلام على الأول الأبد والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین حضر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلم لا یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی صلوات ہو سکے تو اس سے بہتر انداز میں صلوات سالانہ مجلس رضا منعقد ہے. میں نے اس وقت سے نام بیان میں پیغمبر اکرم کی ایک بڑی معروف حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ وہ ماں کی آغوش سے ہی ایسی حدیثوں سے واقف ہے. جو حدیثیں پیغمبر نے مرتضیٰ کی شان میں کہی ان میں سر فہرست حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی قدر کہ حق وہیں ملے گا جہاں علی ملے گے. پیغمبر نے بات یہی تمام نہیں کی بلکہ مصطفیٰ نے کہا اللہم عادر الحق دعا کی بارگاہ عادیت میں پروردگار اللہم عادر الحق حیث ما دار علی پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے. پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑ جائے. اس کا مطلب علی آگے ہے حق پیچھے ہے. نہیں ذرا سی غور کرنے والی بات حدیث تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے لیکن شرح پہ یہ جملے سن لیجیے. اس کا مطلب علی آگے ہے مڑنے والا پیچھے رہے گا. فرض کیجئے میں عالیہ کے حرم میں آیا ہوں تو بی بی کے تصدق میں فکرہ عنایت کرنا چاہتا ہوں. میں جب یہاں آیا مجھے حرم کا تو پتا تھا لیکن مجھے بارگاہ تک آنے کے لیے ایک سہارا درکار تھا. میں نے فون کیا تھا ان صاحب کو کہ قبلہ مجھے رستہ نہیں آتا آپ تھوڑا سا مجھے اگر باہر سے آ کے رسید کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اب یہ آگے چلیں گے میں پیچھے چلوں گا. جب تک پیچھے چلوں گا منزل پہ پہنچنے کا یقین رہے گا. آگے بڑھ جاؤں گا تو بھٹک جاؤں گا کیونکہ مجھے رستہ پتہ ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حق پیچھے ہے علی آگے ہے. حق جب تک حق رہے گا جب تک علی سے پیچھے رہے گا. آگے بڑھ جائے گا تو باطل ہو جائے گا. سلامت رہے انشاءاللہ. یہ میٹر نہیں کرتا کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کیا مجلس ہو. میٹر یہ کرتا ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے اور سننے والے کیسے. پیغمبر نے یہی تو کہا تھا مجموع کی محتاج نہیں ہے مجلس شبیر. 2 بیٹھو 4 بیٹھو 200 بیٹھو 2000 بیٹھو جتنے ہو بس ذکر علی کرو. سبحان اللہ. یہ پیغمبر کی حدیث ہے سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. میں تو یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ حق اس وقت تک حق ہے کہ جب تک علی کے پیچھے چلتا رہے گا. یعنی حق کو بھی پتا ہے کہ کدھر جانا. تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ نے ذرا سی بات کو الجھا دیا ہے. علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے. پیغمبر نے یہ کہا
یہ تو نہیں کہا علی حق ہے، یہ تو نہیں کہا علی حق ہے. میں نے ذرا سا غور کرو تو بات سمجھ میں آئے. میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو جرمدار ہوں. محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، توجہ دیجیے، میرے مسلک کے عالم نے، میرے مسلک کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور پیغمبر نے بتوں کو توڑا، کعبے کے باہر بت تھے، کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھا، کعبے کے باہر بت تھے. تو ایسے میں مصطفیٰ نے، ہمارے رسول نے عصا کے ذریعے بتوں کو توڑا. ایک بت جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی چھت پہ تھا. کعبے کی چھت پہ جو بت تھا اس کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے بھرے مجمع سے علی کو بلایا. علی کو بلا کے کہنے لگے یا علی میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو. جسے تھوڑی سی بھی فارسی آتی ہوگی وہ بات سمجھ جائے گا میں جملہ کیا کہنے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دوش مبارک پہ علی سوار ہو گئے اور علی نے عصائے پیغمبر سے اس بت کو نیچے گرایا. تو پیغمبر نے علی سے پوچھا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو، کس بلندی پہ محسوس کر، جو ہو ہی بلند. علی کے معنی ہی بلند کے ہیں، اس سے بلند کچھ نہیں ہے. کہنے لگے رسول اللہ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو. تو علی کا فکر سوچے. میرے مولا نے کہا چاہوں یا رسول اللہ، چاہوں تو عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال دوں. لازمی نہیں ہے میں زور لگاؤں تو آپ بات وزنی ہے. چاہوں تو عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال دو. پیغمبر نے کہا واہ یا علی تیرے کیا کہنے. مصطفیٰ کہہ رہے واہ یا علی تیرے کیا کہنے. تو کار حق کر رہا ہے، میں بار حق اٹھائے ہوئے. اور کیا پیغمبر نے کہا تو کار حق یعنی تو کام حق کا کر رہا ہے، میں وزن حق کا اٹھائے ہوئے ہوں. یعنی مصطفیٰ نے بتایا. چلیے ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایک منزل اور بناتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے. تاریخ نے لکھا یہ ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر جب مدینے آئے تو وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر کے دنیا سے گزر جانے کے 25 سال کے بعد جب میرے مولا مسند اقتدار پہ ظاہری طور پر آئے تو جب دنیا علی کے دروازے پہ آ گئی حکومت کو لے کر، تو اب امیر المومنین نے کہا کہ مسجد میں چلو وہیں فیصلہ کروں گا. تو اتنا رش تھا مسجد نبوی میں، تاریخ نے لکھا کہ اگر سوئی بھی آسمان سے گرتی تو زمین پہ نہ آتی. اتنا رش تھا مسجد نبوی میں جو علی کی بیعت کے لیے جمع ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ علی آ جائیں اور ہم علی کی بیعت کریں. سب کی نگاہیں اس دروازے پہ تھیں جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. ایک ہی تو دروازہ ہے مدینے میں جو مسجد میں کھلتا تھا. اس گھر کا دروازہ، سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. سب کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی تھی. اچانک علی برآمد ہوئے اور اس طریقے سے برآمد ہوئے کہ سر پہ امامہ رسول کا، دوش پہ ابا پیغمبر کی، کمر میں پٹکا رسول کا، ہاتھ میں عصا مصطفیٰ کا. آپ نے اتنی خاموشی سے سنا ہے. خدا واحد کی قسم جملہ بڑا قیمتی ہے. تاریخ کہتی ہے علی خرامہ خرامہ بڑھتے ہوئے آگے، حسنین آگے آگے چل رہے تھے. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب مسجد کے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے، مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا تھا. علی بڑھتے جاتے تھے. علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ مسجد کے منبر کی قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا. وہاں جا کے بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. یا مجمع میں ایک دفعہ کھلبلی پیدا ہوئی اور ایسے میں ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو وہاں جا کے بیٹھے ہیں جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. تو وہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ عرب کا دستور تھا. یہ کہتے تھے اگر کسی کو ڈانٹنا ہوتا تھا تو اس فکرے سے ڈانٹتے تھے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بیٹھ جا، یہ لکڑی کا منبر ہے.
یہ لکڑی کا ممبر ہے، میرے قدم دوش احمد پہ آئے ہیں، دوش پیغمبر پہ آئے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، مجمع پہ نگاہ دوڑا کے ایک ہی فکرہ ہے جس کے لیے یہاں تک آپ کو لایا ہو، ایک ہی فکرہ بیان کرنا ہے۔ ایسے میں علی نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑا کے پیغمبر کے وسیع نے کہا خدا کا شکر ہے کہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ یعنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ علی حق کے ساتھ کیسے اور حق علی کے ساتھ کیسے۔ دو منزلیں میں نے اس وقت آپ کو سنائی ہیں، اب تیسری بھی اسی موقع کی منزل ہے۔ اب بھی کسی کو حق سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔ کہنے لگے ایک منزل بڑھا دی ہے میں نے یہیں سے آپ کو، کہنے لگے کہ جناب امیر نے توجہ کی دیگا مجمع پہ نگاہ دوڑا کے کہا سنو توریت والا آئے گا تو توریت سے فیصلہ کروں گا۔ یہ میرے مولا علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکا۔ توریت والا آئے گا تو توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والا آئے گا تو زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والا آئے گا تو انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والا آئے گا تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اس کا مطلب علی آفاقی حکومت قائم کر رہے تھے اور علی امامت کا جوہر دکھا رہے تھے کہ یاد رکھنا میں ان میں سے نہیں ہوں، جو جہاں کا سوال لائے گا ویسا ہی جواب دوں گا۔ یہاں تک بات آپ نے آسانی سے سن لی اور میں نے پڑھ دی۔ خدا کی قسم علی نے تیور بدلے اور بدل کے کہنے لگے ایسا فیصلہ کروں گا توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں کہ توریت پکارے کہ علی حق ہے، زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کروں کہ زبور پکارے کہ علی حق ہے، انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کروں کہ انجیل پکارے کہ علی حق ہے، قرآن والا آئے تو قرآن سے فیصلہ کروں کہ قرآن پکارے کہ علی حق ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اور کیا آپ نے یعنی چاروں کتابیں گواہی دیں کہ علی حق ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے ایک منزل اور بڑھائی اور بڑھا کے کہا توجہ اور بڑھا کے کہا کہ جس طرح علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے ویسے دوسری چیز بھی چھوڑے جا رہا ہوں، ویسے دوسری چیز بھی چھوڑے جا رہا ہوں جو علی کے ساتھ ہی رہے گی۔ پہلے کہ وہ کیا ہے؟ پہلے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اچھا بازار چلتے ہیں، اردو بازار، وہاں سے چھوٹی دستی کا ایک قرآن لیتے ہیں، تو چھوٹی جلد میں ملتا ہے نا، دستیاب ہے، مائکرو سے بھی کم ہو گیا قرآن، دستیاب ہے، اس کو چاندی میں مڑوا کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور پھر ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ جو میں نے کہنا تھا چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں اور جتنی مرضی کوششیں کر لیں یہ حدیث فٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے پر نہیں کر سکتے نا، بشری تقاضا ہے، کبھی تک قرآن جدا کرنا پڑے گا اگر مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب اگر میں ہی ڈھول پیٹتا رہوں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں قرآن کے ساتھ، کیا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے؟ خدا کی قسم جملہ یاد رکھیے گا تو عزیزان گرامی قدر ایک محنت ہے جو آپ کے حوالے کر، اس کا مطلب پیغمبر نے بتایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کب سے علی کے ساتھ قرآن ہے اور کب تک رہے گا۔ کب سے علی کے ساتھ ہے؟ 13 رجب سے، کعبے میں آمد سے 13 رجب سے لے کر 21 رمضان تک علی کے ساتھ ہے، نہیں جب سے قرآن ہے تب سے علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے تو وقت کو معین ہی نہیں کیا کہ کب سے کب تک، پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اب جب تک قرآن رہے گا علی کے ساتھ رہے گا، جب سے ہے علی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت کے ارادے میں قرآن ہے، علی کے ساتھ ہے۔ منزل ہے گنواؤں آپ کو قرآن کی، دوسری منزل لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ نے قلب پیغمبر پہ اتارنے سے پہلے قرآن کو لوح محفوظ پہ محفوظ کیا، تو جہاں لوح محفوظ پہ قرآن ہے وہاں علی بھی تو ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن گزرے گا، جہاں جہاں سے قرآن
وہاں علی ساتھ ہوں گے، یا جملہ یوں بدل لو کہ جہاں جہاں سے علی گزریں گے قرآن ساتھ ساتھ رہے گا، جب تک رہے گا علی کے ساتھ رہے گا، کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتے۔ جملہ نہ ضائع کرنا، تو پھر مجھے کہنے دو نا کہ علی جس منزل سے گزر کے آیا ہے قرآن ساتھ آیا ہے، تو ابو طالب کی پیشانی میں جب علی کا نور جگمگا رہا تھا تو قرآن ساتھ تھا۔ جو نہ بول سکے اس کے اپنے مقدر ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب ابو طالب کی پیشانی میں علی کا نور جگمگا رہا تھا تو قرآن ساتھ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں علی کا نور تھا وہی قرآن کا نور تھا۔ اللہ جس کی پیشانی میں قرآن بھیج رہا تھا اس سے نہیں پوچھتے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ دل خوش ہو گئے، میرا سوارت ہو گئی، یہ بات پہنچا جہاں جہاں سے علی گزرے۔ اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے تو جب جناب امیر کعبے میں 13 رجب کو میرا اور آپ کا مولا ظاہری طور پر کعبے میں نزول اجلال فرمایا، تو ایسے میں پیغمبر کے ہاتھوں پہ جب آئے تو کہنے لگے، توجہ، کہنے لگے، رسول مخاطب ہے علی سے، رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، تو علی بولے اور بول کے کہنے لگے توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، نہیں یا علی قرآن سناؤ۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ابھی تو علی آئے ہیں، علی کے آنے کے 10 سال کے بعد پہلی وحی آئے گی اور قرآن اترنا شروع ہوگا۔ مصطفیٰ کہیں گے یہی دنیا کو سمجھانا ہے، جو آ جانے کے بعد رٹ کے یاد کر کے سنائیں گے وہ حافظ قرآن ہوں گے، جو ساتھ لا رہا ہے وہ محافظ قرآن ہے۔ صلوات بھیجے محمد، جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، جب تک رہے گا علی کے ساتھ رہے گا۔ تو عزیزو یاد رکھنا، ایک منزل اور بڑھاتا ہوں اور پھر آپ کو منزل سے قریب کر دیتا ہوں۔ قدر کہ محمد علیہ محمد راضی رہی رضی اللہ۔ یہ قرآن مجید کی فہم ہے، کتاب ہے آپ کے پاس شاید دستیاب ہو، وما ادراک ما علی، آغائے وحید خراسانی کی کتاب ہے، ترجمہ کمال نہیں ہو جائے گا اگر میں آپ کو صرف ترجمہ ہی لفظوں کا سنا دوں کہ کتاب کے ٹائٹل کا ترجمہ کیا ہے۔ وما ادراک ما علی، تمہیں کیا ادراک کہ علی کیا ہے؟ آپ کے یہیں بازار میں دستیاب ہوگی، بھائی بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے کتاب، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں ایک روایت۔ خدا کی قسم کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا فقیہ، کتنا ہی بڑا مجتہد ہو جائے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی مثال قرآن کی مثال ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ وصف بھی میرے مولا علی کا ہے کہ پیغمبر نے علی کے لیے کہا یاد رکھیے گا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم۔ کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے اپنے وزیر کے لیے، اپنے جانشین کے لیے، اپنے وزیر کے لیے کہا یا علی انت مثل کل واللہ، آپ کی مثال کل واللہ کی مثال ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ توحید، علی آپ کی مثال۔ میں کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں، ابھی میں کتاب منگوا کے آپ کو کھول کے دکھا دوں گا۔ اے علی کی مثال قل هو اللہ کی مثال ہے، ایک سورت کی مثال ہی صحیح، قرآن کا جز تو ہے نا، قرآن تو ہے نا۔ میں نے بڑا غور کیا کہ سورہ توحید ہی کیوں کہا، سورہ اخلاص ہی کیوں کہا، تو آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحبان جب ممبر پہ آگے کہتے ہیں ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دو، تو اس میں راز ہے نا، اور کوئی سورت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص میں راز یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا ثواب یہ ہے جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو 2 دفعہ پڑھتا ہے اسے آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھتا ہے اسے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر نے کہا علی تیری مثال قل هو اللہ کی مثال ہے، مرضی تیری ہے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے یا 3 دفعہ یا علی کہہ رہے ہیں۔ جب بیان ہو رہا
اور یہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے، جدا نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ خدا کی قسم، فضیلت کا فکرہ اس کے بعد مسائل پڑھو، ایک فضیلت کا فکرہ اور بولو۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ باپ اور بیٹا ہے، جو علی کا آنا بھی قرآن کے ساتھ ہے، علی کا جانا بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا جب علی آئے تو سورہ مومنون پڑھ رہے تھے، ابھی اترا نہیں تھا سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو سورہ زمر پڑھ رہے تھے۔ کیا کیجئے کہ ایسی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ سورہ زمر کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو علی بتانا یہ چاہ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے طبیب بلایا گیا، طبیب آیا، امام حسن نے نہیں بلایا تھا کیونکہ خلیفہ وقت ہے علی، تو اس لیے کوفے میں جو حکومت کا طبیب ہے وہ آیا ہے دیکھنے علی کے سر کو، اس کی حکومتی ذمہ داری ہے۔ امام حسن نے نہیں بلایا کیونکہ علی کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، علی طبیب کائنات ہے، انہیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طبیب معائنہ کرنے کے لیے آیا، اور امام حسن سے اس نے جو باتیں کی ہیں وہ تاریخ میں نوٹ ہیں، اور وہ اسی لیے شاید لکھی گئی ہیں تاکہ ہم آپ کو کوئی مقصد کی بات بتا سکیں۔ طبیب نے سر کا معائنہ کیا، علی کے سر کو معائنہ کر کے دیکھ کے کہتا ہے مولا ضرب اتنی کاری تھی کہ فضائل کی منزل ہے، ضرب اتنی کاری تھی کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا اثر دماغ تک ہو گیا ہے، اور اب یہ لکھ جانے کے بعد تاریخ نے تو لکھ لیا نا کہ علی کے دماغ میں زہر اتر گیا ہے، اس کے باوجود عزیزو یاد رکھنا دل کنٹرول کرتا ہے جسم کو، دل سے جب تک خون دماغ میں نہیں جاتا آرگنز کام نہیں کرتے۔ ہاتھ پیر ہلانے کے لیے جو اشارے میں کر رہا ہوں یہ دماغ دے رہا ہے سب کو آرڈر، لیکن دماغ کو بات پہنچانے کا کام دل کا ہے۔ اگر دل کا راستہ منقطع ہو جائے اور خون دماغ تک نہ پہنچے تو کوئی آرڈر نہیں چلتا۔ اس کا مطلب دل کی حیثیت کو سمجھو۔ اب خدا کی قسم جملہ سمجھ لینا، میں نہ کہتا لیکن آپ کے حصے کی بات ہے، بخل ہو جائے گا۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ بدن میں دل کی حیثیت امام کی ہے، سبحان اللہ، یعنی جو پورے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ ہشام ابن حکم 11 برس کا امام کا صحابی ہے، چھٹے امام کا، 11 سال کا، وہ اتنا بڑا درجہ ہے ہشام ابن حکم کا کہ 80 90 سال کے جو لوگ مسلم اور زرارہ جیسے، یہ وہ نام ہے اگر کسی حدیث میں ان کا نام آ جائے تو مذہب تشیع میں کوئی رد نہیں کرتا۔ یہ اتنے بڑے نام ہیں، اگر کسی کا نام آ جائے، یعنی مسلم نے ہم سے یہ فرمایا اور ہم نے مسلم سے سنا اور مسلم نے امام صادق سے سنا تو کوئی رد نہیں کرتا، اتنے سچے لوگ ہیں۔ جب ہشام ابن حکم آتا تو امام ان سب کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو قریب بلاتے ہیں، قریب بلا کے پاس بٹھاتے ہیں۔ زرارہ نے کہا مولا مسلم اور زرارہ بڑے جلیل القدر صاحب، ابو بصیر یہ وہ نام ہے جو امام کی بزم میں عظیم جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہنے لگے مولا جب ہشام آتا ہے 11 برس کا ہے، آپ ہمیں اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ امام نے کہا اس لیے کہ یہ اپنے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، یہ 3 طریقوں سے ہماری نصرت کرتا ہے، اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتا ہے، اپنے دل سے ہماری نصرت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہماری نصرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا میں کچھ سمجھا نہیں، تو ایسے میں کہہ لگے ہشام ذرا بتانا کہ تم نے ہماری نصرت آج کیسے کی ہے۔ اگر سنے تو میں سناتا ہوں ورنہ ایسی بات نہیں ہے، تقریر تمام کر دو۔ ہشام آج تم نے کیسے ہماری نصرت کی؟ کہنے لگا مولا میں جا رہا تھا مسجد کے باہر سے، تو وہ مسجد کے ممبر پہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہنے لگا مولا میں گزر رہا تھا، اس نے سوال کی، اس نے ممبر سے کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ میں مسجد میں چلا گیا، میں نے کہا یہ دعویٰ تو جس نے بھی علی کے لیے دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا ہے، یہ دعویٰ تو جس نے بھی ہشام کہہ رہا ہے میرے مولا یہ کہا کہ یہ تو میرے مولا کائنات کا دعویٰ، ان کی دعویٰ تو جس نے کیا وہ ذلیل ہوا۔ اور کہنے لگا وہ ممبر، مجھے نام پتا ہے کون تھا، آپ اسی پہ اکتفا کریں۔
کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا یہ دعویٰ کر رہا تھا. اچھا جب وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو ایسے میں شام نے کہا میں کچھ پوچھوں؟ اس نے کہا برخوردار پوچھو. کیا پوچھنا؟ توجہ دیکھیے خدا کی قسم. کہنے لگا کہ آنکھیں ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دیکھ نہیں رہے. کہنے کہ جو پوچھا ہے وہ جواب دو کیونکہ تم نے دعویٰ کیا جو پوچھنا ہو پوچھو. اس نے کہا ہاں برخوردار ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ کہ دنیا کو دیکھتا ہوں. کہنے لگا ہاتھ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. کیا کام کرتے ہو؟ چھونے کا کام کرتا ہوں, محسوس کرنے کا کام کرتا ہوں, لمس. کہنے لگا اچھا ناک ہے؟ شام سوال کر رہا ہے. کہنے لگا کیا کام کرتے ہو؟ سونگھنے کا کام کرتا ہوں. زبان ہے؟ کہنے لگا ہے. کیا کام کرتے ہو؟ چکھنے کا کام کرتا ہوں. جب یہ سب بھول گیا اس نے کہا برخوردار یہ جو سوال کر رہے تو سب کو پتا ہے اس میں. کہنے لگا یہ سب کچھ کنٹرول کون کرتا ہے؟ کہنے لگا دل. کہنے لگا اس کا مطلب دل نہ ہو تو یہ سب چیزیں بیکار ہو جائیں. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا بس یہی تم سے پوچھنا تھا, جب اللہ تمہارے چھوٹے سے بدن کو بغیر امام کے نہیں رکھتا, اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ جملہ میں نے اب کہنا ہے جس کے لیے ساری محنت کی ہے, اور وہ جملہ یاد رکھنا. حشام سے کہنے لگے سنو حشام. اس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں میں نے کیا کہا ہے اس مسجد میں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں, میں تمہارے لفظیں سننا چاہتا تھا اور انہیں سنانا چاہتا تھا. کہنے لگے حشام کیا تم نے یہ کسی کتاب سے پڑھ کے جواب دیے تھے یا یہ دلیل تم نے کسی کتاب سے قائم کی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نے تو کسی کتاب سے یہ دلیل قائم نہیں کی, میں بولتا گیا لفظ ادا ہوتے گئے. کہنے لگے بس حشام سن لو, ماں سبق کتابوں میں یہی دلیلیں موجود ہیں جو تمہاری زبان سے جاری ہوئی ہے. سن لو, کوئی بھی اگر ہماری نصرت میں کلام کرتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے, لفظ ہم ادا کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نصرت تین طریقوں سے ہو سکتی ہے, زبان سے, ہاتھ سے, دل سے. حشام وہ ہے جو نصرت کرتا ہے. اور اب بالکل قریب لے آؤں بات کو تمام کر دوں. میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جب علی کے سر میں زہر اتر گیا اس وقت یہ عالم ہے کہ سورہ زمر کی تلاوت پڑھ رہے. یہ تو بات آ گئی تھی, بات سے بات نکل آتی ہے, لیکن میں تو تقریر کامل کرنے جا رہا ہوں. ظاہر بھائی خدا کی قسم تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ زہر علی کے سر میں, دماغ میں فراغت کر گیا. دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر لہو نکل جائے جسم سے. یہی سمجھا رہا تھا آپ کو. علی اس وقت بھی سورہ زمر کی تلاوت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ دیکھ لو میرے دماغ میں زہر اتر گیا ہے, پھر بھی میرے دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. جس وسیع کا یہ عالم ہو اس محمد کو بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ تو باپ جس نے مصطفیٰ کی صداقت و وحدانیت, صداقت و لسانیت پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میرے محمد کا عالم کیا ہوگا جب مصطفیٰ کے مسیح کا عالم یہ ہے. بیٹے نے اس سے بڑھ کے منزل بڑھائی, گلا کٹ گیا, نو کے نیزہ پہ سر ہے. حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے نواسا ایسا ہے تو نانا کہتا ہوگا. عرب تقریب کامل ہو گئی. دھڑ کربلا ہے, سر نو کے نیزہ پہ, اور حسین قرآن پڑھ رہے. گلا کٹ جانے کے بعد بھی جس سے قرآن جدا نہ کر سکے اسے حسین کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا تھا میں تو برابر کی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آج محرم کی 20 تاریخ ہے.
वैसे भी गम का दिन है आज। आपको मालूम है 40 साल खून रोने वाले इमाम को जहर दिया गया है। 20 मुहर्रम को सैयद सज्जाद को जहर दिया, लेकिन अलम बरामद हो। मुझे दो फिक्रे पड़ रहे हैं। जब काफिला चला है ना 11 मुहर्रम को, हाथों में रस्म है बीवियों की, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। मौला की कसम खुशामद नहीं कर रहा, बड़ी रूहानियत है मजलिस में। मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, एक हाय की इल्तिजा कर रहा हूँ। रोया करो मजलूम के गम में, शर्माया ना करो, यही आकबत है हमारी। मासूम की हदीस है, एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई आंख गमे हुसैन में भीग जाती है, उस पे अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता। लेकिन मैं तो उस पर रोने के लिए कह रहा हूँ, हम जन्नत के लालच में थोड़ी रो रहे हैं हुसैन को। ये हक है हुसैन इब्ने अली का, जितना भी रो ले। कितनी तेजी से दिन गुजर गए आपने देखा, हम हक अदा नहीं कर सके। हम क्या, सैयद सज्जाद ये कहते हुए गए, जो 40 साल खून रोया ना, वो ये कहता हुआ गया, बाबा हुसैन मैं आप पे रोने का हक नहीं अदा कर सका। अदादारो तारीख के फिक्रे दो रिवायतें सुन लो और फिर मैं आपको मंदिर से करीब करता हूँ। तारीख के फिक्रे ये हैं कि जब भी कोई इमाम मजलिस करवाता तो वो कहता, जब भी हमारी मुसीबत पे रोया करो तो चीख मार के रोया करो। पूछने वाले ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला हम चीख मार के क्यों रोया करें? तो इमाम ने कहा, इसलिए कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, हम में कोई सिसकियों से भी रोता था, उसके सर पे ताजिया ना मारा जाता। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अज़ादारो, और दूसरी रिवायत मुझे आपको किसी को किताब से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ हुसैन इब्ने अली के रोज़े पे लिखे हुए इबारत को पढ़ो। लिखा हुआ, अस्सलामु अलैका या कतीलुल अबरार, सलाम हो उस पर जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर के लाशे में रोए हुसैन, कभी असगर के गले से तीर खींचते हुए रोए हुसैन, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू चुनते हुए रोए हुसैन। सुनोगे जब काफिला 11 मुहर्रम को चला तो बीवियों के हाथों में रस्सियां थी और काफिला कूफे की जानिब रवाना हो गया। 3 दिन के बाद, आशूर के 2 दिन के बाद, अज़ादारो बनी असद के लोग आते हैं ना, आज भी तुमने देखा बनी असद के लोग आते लाशें दफनाने के लिए। मैं कैसे पढ़ूंगा मुझे नहीं पता, 2 फिक्रे सुन लो। या बयाबान करबला में कुछ लाशें बिखरे हुए थे जिनसे खुशबू आ रही थी। बनी असद के लोग आए तो देखा कि लाशों पर सर नहीं है, सर नहीं है तो पहचान नहीं सके। अभी एक दूसरे से पूछ रहे थे ये किनके लाशें हैं, कैसे दफनाए। या देखा एक कैदी है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गर्दन को झुकाए हुए आ रहा है। आगे कहते मैं तुम्हारा चौथा इमाम हूँ, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये किस किस का लाशा है। बनी असद के लोगों, पहले एक कब्र बनाओ जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। सारे लाशें उठा के उस कब्र में उतारे सैयद सज्जाद ने। उसके बाद एक बड़ी कब्र बनाई, उस कब्र में बाबा हुसैन का लाशा उतारा। पारे दियो, सुनोगे मैं कैसे पढ़ूंगा ज़नारो मक्तल की यही हकीकत है। सुनोगे बनी असद के लोगों ने कहा, मौला मौला ये आपके बाबा का लाशा है। कहा ये मेरे बाबा का लाशा है। कहने लगे मौला एक लाशा एक और बड़ा है जिसके कलेजे में बरसी का फल लगा हुआ है। कहा वो मेरे भाई अकबर का लाशा है। हुसैन की पाए दियो, अकबर का लाशा उतारा। बनी असद के लोगों ने कहा, मौला हमने सीने पे कोई गोश्त का टुकड़ा भी देखा है। तड़प गए सज्जाद, रो के कहते हो मेरे अली असगर का लाशा है। अज़ादारो, लाशा हुसैन का कब्र में उतारा। सुन लिया तुमने, 2 मंजिलें और सुनो। लाशा दफनाया बाप का
اور پھر اس طرف چلے بنی اشد کے لوگوں کو لے کر تاریخ دی فرات کے کنارے میں آئے. اب میں کیسے پڑھوں گا؟ اسی فکرے میں زیارت کو آنا چاہیے. لو فکرہ سنو، تاریخ کہتی ہے کہ ایسے میں بنی اسد کے لوگوں نے کہا اب تم رک جاؤ، آگے نہ آنا. نشیب میں ایک قبر بنائی، قبر بنا کے کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں کوئی چٹائی ہے تو لے آؤ. وہ کہتے ہیں مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ میرے چچا کا لاشا ہے جس کے بازو نہیں تھے. عزادار و مقتل کہتا ہے سجاد نے چچا کا لاشا اس چٹائی میں سمیٹا، سمیٹ کے قبر میں اتارا. بنی اسد کے لوگ کھڑے تھے. جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی آواز نہ آئی تو بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے تو دیکھا جیسے لگتا تھا امام چچا سے باتیں کر رہے ہیں. قریب ہو کے دیکھا تو آواز آ رہی تھی چچا کے لبوں میں لب رکھ کے کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لب رکھ کے کہہ رہے تھے چچا عباس آپ تو یہاں بازو کٹا کے سو گئے. ہائے بازاروں کی بھیڑ، درباروں کا مجمع، شرابیوں کا ہجوم.